لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حضرات، ایام اعضاء کی مجلسوں کا جو یہ سلسلہ ہے، آج تیسری یہ مجلس ہے عشر اعضاء کی۔ عنوان گفتگو محبت اور مودت کے ماتحت شیعہ اور محب کو پہچانا جائے، یہ جانا جائے کہ یہ آیا دونوں ایک ہیں یا شیعہ الگ اور محب الگ ہیں۔ اس سلسلے کی یہ آج تیسری مجلس ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک حد تک ہم کسی جگہ پہنچے ہوں گے۔ جو حضرات آج کے مجلس میں ہوں اور 2 دن کے مجالس نہ سنے ہوں نہ تھے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو ذرا وہاں سے ایک بار چیک ضرور کر لیں، اس لیے کہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی جو گفتگو یہاں سے ہوگی وہ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ مطلب کیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں، حدیث قصہ کے آخری حصے کو میں نے عنوان بنایا تھا، یعنی عنوان میں شامل کیا تھا، لیکن مختصر یہ ہے کہ محبت سے محب ہوتا ہے، مودت سے شیعہ ہوتا ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کرنی پڑتی ہے۔ محبتیں جس تمام تر محبتیں جہاں قربان ہو جائیں اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے مجلس کا آغاز کرتا ہوں، نہ بیک جاتا ہوں نہ آپ کو تھکاتا ہوں، تھوڑا سا مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنے دیر پڑھنا ہے۔ توجہ، ماں باپ اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ چیز جسے اولاد نہیں وہ کم سمجھے گا، برا نہ مانے، اس لیے کہ یہ بات امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام سے بھی کہا، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو میرے اس آنے کی کیفیت کو محسوس کرتے۔ تو یعنی اولاد کیا چیز ہوتی ہے وہ صاحب اولاد ہی کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک تھوڑا سا دعا بھی کر دو، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے اولاد صالح دے، اور جنہیں مل گئی ہے اچھی تربیت کی توفیق دے۔ اور ایک پیغام ہے میرا ممبر سے، جس طرح سے فکر یہ رہتی ہے اچھا مکان دے جاؤں، اچھی دولت چھوڑ جاؤں، اس کے ساتھ ساتھ اچھا ایمان اس کے پاس دے جاؤں، اچھا کردار اسے دے جاؤں، اس لیے تمہاری 2 کروڑ کی یہ عمارت ممکن ہے کہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، جیسے غزہ میں ہوا، جیسے زلزلے میں ہوتا ہے، لیکن
اگر اچھی نسل اچھا کردار دے گئے یہ صدیوں پہ بھاری رہے گی۔ اب آئیے یہاں سے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت زیادہ ماں باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں، ان کے پیار کا ایک کیفیت بتاتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب میں باپ تک نہیں ہوں، دادا تک پہنچ گیا ہوں، تو 5 پوتا پوتی ہیں تو زیادہ تجربہ ہے، اور میری ٹاپک جو ہوتی ہے نا، یہ سن کے نہیں، میری لائف میں جو دیکھا ہوں اور کتابوں سے پڑھا ہوں وہی میں سناتا ہوں، یہ ذرا ذہن میں رکھ کے میرے ساتھ رہیے۔ ماں باپ کی محبت، دیکھیں موضوع ذہن میں ہو، محبت سے محب، مودت سے شیعہ، محب سے خطائیں ہوتی ہیں، شیعہ سے نہیں ہوتی ہیں۔ مودت قربانی کا نام ہے۔ اب بچہ اسکول سے آیا، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوم ورک نہیں کرتے ہیں، ادھر کھیلیں گے ادھر کھیلیں گے کودیں گے، اور ان کو لکھنا پڑھنا کب سمجھ میں آتا ہے پتہ ہے؟ جب بستر لگ جاتا، سونے کے لیے کہا جاتا ہے، ٹی وی پہ تھے ادھر تھے وہ، تب ہوم ورک یاد نہیں آیا، اب یاد آیا کہ لکھنا چاہیے، صبح ہم کو اسکول جانا ہے، اب بیٹھے ہوئے لکھ رہا ہے، کھانے کا ٹائم ہے، امی کہہ رہے کہ بیٹا آ جانا کھانا تو کھا لے، امی رکو تمہیں کھانے کی پڑی ہے، صبح ڈانٹ پڑے گی، ارے بیٹا پہلے کھانا کھا لے، ارے امی بھوک نہیں ہے، ٹینشن کی وجہ سے اسکول میں ڈنڈے پڑیں گے، ہم کو سزا ملے گی، بھوک ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے اسے۔ جب دیکھتی ہے کہ رات کے 11 ہو گئے، اب اس کا کتنا ہوم ورک ہے، ان کو تھوڑی پتہ ہے کہ 3 دن ہوم ورک ہی نہیں کیا، یہ جس کا ہوم ورک نہیں ہوتا اسے نیند نہیں آتی ہے۔ موت کے قریب پتہ چلے گا کہ ہم جس مولا سے ملنے جا رہے ہیں اس کا کتنا ہوم ورک کیا ہے ہم نے۔ میرے ساتھ رہیے، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ موت جب تک نہیں آتی ہوم ورک نہیں سمجھے، اسکول جانے کے قریب پتہ چلتا میرا ہوم ورک کا کنڈیشن کیا ہے۔ موت کا فرشتہ جب کھڑا ہوگا نا، عمارتیں یاد نہیں آئیں گی، بیوی بچے یاد نہیں آئیں گے، جیسا بس میں بیٹھ کر کے پیسہ ہی نہیں ٹکٹ کے لیے، سر اسٹاپ سر کیا ہوا، ارے سر پونجی نہیں ہے، یہ وہ والا راستہ نہیں ہے کہ جو بس والے سے تو اسٹاپ کر کے گھر گئے تھے کارڈ لانے پیسہ لانے، موت کا فرشتہ اتارتا نہیں ہے۔ بہت سنایا گیا ممبروں سے، جمعے کے خطبے سے، اب کیا جا کے 2 رکعت نماز پڑھو گے۔ چلو اب آئیے میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا، آنکھیں لال، اٹھا کے لے کے گئی، کھانا کھلایا، بولا سو جاؤ، ہم 5 بجے اٹھا دیں گے، میرے ساتھ رہے گا، میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ بچہ بہرحال سو گیا۔ جس کو تھپک کے سلایا وہ سونا نہیں چاہتا تھا، جس کو تھپک کے سلایا، اذان صبح پہ ماں اٹھا رہی ہے، وہ اچھا لیٹے سو رہا مزے سے اڑے ہوئے، اٹھ جا بیٹا، اٹھ جا بیٹا، جی امی، ارے اٹھ جا بیٹا، کیا امی، نماز بیٹا، آ گئے یہاں تک۔ اب ایک جملہ سنیے، تھکاتا نہیں میں، سلا دینا محبت ہے، اٹھانا مودت ہے۔ ارے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ شاید پہنچ گیا میرا پیغام جہاں تک، سلا دینا محبت ہے، جس کو سلایا تھا دین سے مودت ہے، مولا سے مودت ہے۔ اب بچے کی ممتا یہاں نہیں کام آتی، اٹھو اٹھو بیٹا نماز پڑھ لو، اٹھا دینا مودت ہے، سلا دینا محبت ہے۔ حضرات میری مجبوری بھی بیچ میں کروں گا، ذہن میں رکھیے گا، لفظ شیعہ پورے قرآن مجید میں 9 مرتبہ آیا ہے۔ پتہ ہے یہ 9 کیا ہے؟ یہ 9 شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے نام کا عدد ہے۔ نو کا عدد بی بی سے منسوب ہے، جسے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، جس بی بی کی، اسی کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ اس تابعدار زہرا کا نام ہے، اس فالوورز کا نام ہے کہ جو اتنا بلندی پہ جائے گا، جو کام بی بی کی شفاعت بات نہ ہوگی، شیعہ بھی اسی دائرے میں ہوگا، وہ بھی نجات دے رہا ہوگا۔ اب آپ اس کو سمجھیے کہ شیعہ کتنے بڑے عہدے کا نام ہے، مگر محب وہاں انتظار میں ہوگا۔ اسی بی بی کے نام سے کل پوری روایت سناؤں گا۔ اب میں ذرا جانا چاہتا ہوں ایک خاص جگہ۔ محبت، مودت کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ اہل بیت کے لیے۔ کتنا سنے ہم لوگ بچپن سے ابھی تک، لیکن یہ مودت اور کہاں یوز ہوئی پتہ ہے؟ آج انشاءاللہ کیونکہ جناب وہب اور ان کی وائف کا
تذکرہ، ان کی قربانی کا تذکرہ، تو میں بھی کچھ ایسے ہی لے کے آپ کو چلوں گا تاکہ لگے کہ آج کی یہ محفل کچھ مجلس سننے کو ملی۔ حضرات، اہل بیت کے لیے مودت یوز ہوا ہے، اور پھر کہاں یوز ہوا ہے پتہ؟ آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ روم، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کہاں ہے یہ مودت؟ ایک اہل بیت کے گھر کے لیے، اور ایک اور کہاں یوز ہو رہا ہے مودت؟ ہاں، یہ میٹر اگر آج سن لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری مجلس چیز ہو گئی۔ کہاں استعمال ہوا؟ میاں بیوی کے بیچ میں۔ کس کی جگہ یوز ہو رہا ہے یہ؟ یا اہل بیت کے لیے مودت، یا پھر کہاں؟ میاں بیوی کے بیچ میں۔ ارشاد ہوا من آیات ہی، اللہ کے نشانیوں میں سے، اس کے آیت میں سے یہ ہے کہ اس نے ایک ہی جن سے دونوں کو پیدا کیا، مرد اور عورت کو ایک ہی میٹیریل سے، مطلب ریزن کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ شادی کیا چیز ہے؟ سکون۔ نماز اس کی دگنی ہو جاتی ہے، عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، آدھا دین مفت میں مل جاتا ہے، اور حقیقت ہے شادی ہوئی برکتیں والا ہو گیا، اور دین اس کا کافی حد تک بچ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تسکن و سکون مل گیا۔ اب اسے زیادہ تر پوسٹر نہیں دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، اب جو چیز اس کو چاہیے تھے یہ مل گئی، میرے ساتھ رہیے۔ تسکنوا الیہا، اسٹاپ نہیں ہے یہاں پہ، یہاں کے بعد جو لفظ تسکنو کے بعد جو ہے وہ ہے غور۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، یہ جو تم تسکنو سوچ رہے ہو شادی ہو گئی سکون، غلط فہمی میں نہ رہنا، شادی سے سکون ہمیشہ نہیں چلتی ہے، اس لیے کہ سکون کے بعد کا لفظ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مودتا، دونوں کے بیچ میں کیا رکھی ہے پتہ ہے؟ مودت۔ مودت کے معنی کیا ہیں؟ قربانی۔ قربانی پتہ ہے نا؟ خواہشات کی قربانی، انا کی قربانی، غصے کی قربانی، ہاں، توڑ دوں گا، مار دوں گا، نکال دوں گا، طلاق پڑھ دوں گا، خلا دے دوں گا۔ ابے کیا بول رہے ہو؟ تمہارے بیچ میں اللہ نے محبت نہیں رکھا۔ جو رشتے محبت سے جڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جن کے رشتوں میں مودت ہوتی ہے وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، مس نہ کیجیے گا۔ میں معاشرہ میرے نگاہ میں ہے، قرآن، روایت، احادیث، میں اس کو لے کے چل رہا ہوں۔ اب اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو عمارت بنتی، کیونکہ میں نے کافی عمارتیں بنانے میں کام کیا ہے، وہ سب جانے دیجئے، میں مزدوروں کے ساتھ مزدور بھی بن کے رہا ہوں، یہ ممبر پہ ایسے نہیں بیٹھا ہوں، میری لائف کے بہت سے تجربات ہیں۔ اینٹ کے بعد جب اینٹ کو جوڑا جاتا ہے ایسے نہیں جڑتے، یہ کیا یوز کیا جاتا ہے؟ سیمنٹ۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ جن کو ورک دے دیا جاتا ہے ایک اماؤنٹ طے کر کے، وہ بیچارے سیمنٹ کم ریت زیادہ یوز کرتے ہیں میرے ساتھ آپ؟ ہوتا کیا ہے بھائی؟ ہوتا کیا ہے؟ بڑی عمارتوں کی بات نہیں کرتا، چھوٹے گھروں کا کام میں اکثر جو چھوٹے چھوٹے کام لے کے کرتے، جب اس نے سیمنٹ کم اور ریت زیادہ ڈال دیا تو اب انجینئر آیا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ ابے اتنی بڑی عمارت کو ٹہرنا ہے، یہ تم نے سیمنٹ کم، ابے یوں مارا تو گرے گی کہ نہیں گرے گی؟ کیسے گر گئی بھائی؟ یہ کہ جو دونوں کو دبا کے پکڑنے کی چیز تھی تم نے وہاں مکسنگ کیا، لہذا اب یہ اینٹ 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 6 سال، اس کے بعد ایک پش میں گر گئی۔ مانتے ہیں آپ اس بات کو کہ نہیں؟ بس ختم۔ اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت نہیں رکھا ہے۔ ہاں، غلط فہم، میں بہت چاہتا ہوں تمہیں، ارے یہ کچھ بڑی چیز ہے کیا؟ یہ کوئی ڈائمنڈ ہے کیا جو تم بول رہے ہو؟ یہ کچھ نہیں رکھا ہے اس میں۔ بہت چاہتا ہوں ابا سے کہہ دو گاڑی دلا دیں، بہت چاہتا ہوں ابا سے بولے 5-6 لاکھ دے دے۔ محبتوں میں دھوکہ ہے، محبتیں ذلیل کرتی ہیں، محبتیں رول گول جیسی ہیں۔ مودت میں غیرت ہے، مودت میں انسان غیرت کے ساتھ زندگی کرتا ہے۔ جن کی زندگی محبتوں میں ہے وہ طلاق اور خلع تک جاتی ہیں، اور جن کی زندگی مودت کے دائرے میں ہوتی ہے نہ طلاق کا تذکرہ ہوتا ہے نہ خلع کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مودتم و رحمہ ہے،
ہاں میں عربی پیش کر رہا ہوں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, پہلے مودت بعد میں رحمت. جن کی لائف میں مودت نہیں ہے رحمت بھی نہیں ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اب آئیے میں تیزی کے ساتھ آپ کو لے کے چلتا ہوں. کچھ گھرانے ہمارے محبوں کے ہیں, کچھ گھرانے ہمارے شیعوں کے ہیں. موضوع یاد رکھے, دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کیا رکھا؟ محبت نہیں, مودت. محبت والے رشتے نبھتے نہیں ہیں, اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے. اس میں بس کب تک؟ جب تک اپنا مطلب حل نہیں ہوا, جب تک محبت, کیا کہنا تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوتا, یہ اس کی زیادہ معیار نہیں ہے. مودت اللہ نے رکھا ہے. اور اس کو اور خوبصورت آیت میں لے جا کے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ میرے خاص طور سے آنے والے نوجوانوں کے لیے کام آ جائے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میں آیت پوری نہیں پڑھا. میاں بیوی کے لیے قرآن نے یہاں کیا رکھا؟ مودت. سیمنٹ اگر کم ہو تو پھر کیا ہوتا وہ بھی یاد رکھیے گا. تم اس کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے. لباس یہ عورت مرد کا لباس, یعنی یہ جو میرا لباس ہے نا, عورت کو تشبیہ دی گئی ہے, یہ جو تمہارا لباس ہے. آپ نے دیکھا نا, جب بیٹھتا ہے آدمی یوں صحیح کرتا ہے, پھر یہ کرتا ہے میں اچھا لگوں, مطلب کوئی گڑبڑ نہ ہو, اور اگر کیمرہ آنے والا ہو تو پھر آدمی اور تیار ہوتا ہے. لباس کا خیال رکھتا ہے. یہ اس کی زیبائش ہے, یہ اس کی خوبصورتی ہے. اس کو اگر نہیں سنبھالے گا تو پھر وہ بیکار آدمی ہے. اس کا خیال رکھتا ہے, اچھا کپڑا ہو اس کا. اور اگر چائے پیتے ہوئے ہو ذرا سا سفید اور گر جائے چائے, نفرت ہو جاتی ہے چائے سے. کیوں؟ داغ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. اب نہیں چاہیے. اچھا آپ چائے پیجئے, اٹھے گا جا کے دھوئے گا. ابھی کیوں دھو رہے ہو مولانا؟ لباس پہ چائے والا دھبا اگر فوری دھو دیا جائے ہمیشہ لباس باقی رہتا ہے. اگر تھوڑا تاخیر کر دی جائے یہ داغ مٹنے سے نہیں مٹتا. عورت مرد کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس ہے. عورت کو چاہیے اپنے شوہر کا, اگر کوئی شوہر پہ کوئی داغ آئے تو مٹائے جلدی سے. مرد پہ کوئی داغ آئے تو مٹائے جلدی سے. کپڑے کا دھلنا آسان ہے, ایک دوسرے کے میل کو دھل دینا بہت مشکل ہے. ہوتا کیا ہے؟ اچھا جانے دیجئے, کبھی میل لگے تو فون کرتے آپ, السلام علیکم چائے گر گئی. لیکن میاں بیوی میں ہوتا ہے, بیوی فون اٹھا کے کہتی ہے ابا سے تم نے کس کو شادی کر دیا, یہ اچھا نہیں ہے. وہ اٹھا کے کہتا تم نے صورت کی تو دے دیا, سیرت کی نہیں ہے. میل بتانے کی چیز نہیں ہے, برائیاں شیئر کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ جو علم ہے طواف کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے علاج کے لیے ہے. لے آؤ شوہر کو, بولو پکڑ. انکاہ تو 1 منتھ کے لیے نہیں تھا, پوری لائف کے لیے تھا. عہد کر, آج کے بعد تو ایسا نہیں کرے گا. بیوی کو لے آئے, بولے پکڑ. یہ علم طواف کے لیے نہیں ہے, زندگی کو سنبھالنے کے لیے ہے. لیکن ہم لوگ خالی طواف, زری طواف, علم طواف, قرآن طواف. قرآن علاج ہے, علم علاج ہے, زری علاج ہے. ہم لوگ اس سے علاج نہیں کرتے, ہم اپنے اخلاق کو اچھا نہیں کرتے. حضرات توجہ, سمیٹ رہا ہوں. لباس ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ ایک دوسرے کو لباس کا اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے کہ کہیں میلا نہ ہونے پائے, میری بیوی پہ داغ نہ آئے, بیوی سوچے میرے شوہر پہ داغ نہ آئے. اب میں جلدی سے لے کے چلتا. کچھ گھرانے ہمارے محبان اہل بیت کے گھرانے ہیں اور کچھ گھرانے ہمارے شیعان امیر المومنین کے. اب وہ کون سے گھرانے ہیں؟ میں خالی رزلٹ دیتا ہوں, ہر آدمی تلاش کر لے. محب اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے, میں پہلے شیعہ کا سناتا ہوں. شیعان امیر المومنین کا گھرانہ وہ ہے جہاں نماز کے لیے اٹھانا نہیں پڑتا, اٹھ کے پڑھتے ہیں. جہاں پردہ بولنا نہیں پڑتا, پردہ کرتے ہیں. جہاں سچ کے لیے کہنا نہیں پڑتا, سچ بولتے ہیں. جہاں قرآن رکھا نہیں رہتا, تلاوت ہوتی ہے. جہاں دسترخوان پہ نمک و سرکہ و ادب و اخلاق و ہاتھ دھل کے کھانا, یہ سارے اخلاق ہوں, جہاں یہ شیعہ گھرانہ ہے. اور جہاں پر نہ کھانے کی تہذیب ہو, نہ پردہ باقی ہو, نہ قرآن کو دیکھا جاتا ہو, نہ نماز کب ہوئی
ہوئی اور سورج کب نکلا یہ نہ پتا ہو، وہ ضرور اہل بیت والے ہیں، شیعہ نہیں ہیں، محب ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزاداران سید الشہداء، میں بقیہ سلسلے کو کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کربلا ہمیں جینے کا طریقہ دیتا ہے۔ 7 دن کے یہ لوگ شادی ہوئی، نئے دولہا دلہن، اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کے صدقے ہمارے بچے بچیاں، فیملی والے، لائف والے لوگ اچھی زندگی کریں۔ عہد کر کے اٹھیے میں وہ گھرانہ چھوڑ جاؤں جہاں طلاق کی بات نہ آئے، جہاں خلا کا نام نہ آئے۔ وہ گھرانہ ہونا چاہیے، وہی گھرانہ شیعہ کا ہے، ورنہ محبان اہل بیت کا ہے۔ کل سنیے گا پھر یہ محب کیا ہے اور شیعہ کا کیا ہے، معصومین نے کس طرح سے محب کے لیے کہا اور کیا کہا، بقیہ جو چیزیں ہیں۔ عزادارو، آج کی یہ شب اس شہید کے نام سے منسوب ہے کہ جسے وہب کلبی کہا جاتا ہے، وہب بن عبداللہ کلبی۔ عزادارو، 2 جملے بس مجلس تمام۔ کون ہیں یہ؟ تازہ میاں بیوی ہیں یہ، لیکن خمر نام ہے ماں کا۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں کیا سن رہی ہوں، کیا یہ حالات ہیں کربلا کے، سب شہید ہو رہے ہیں میرے لال۔ وہب یہ کوئی مدینے کے حالات والے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے بہت سے درس میں شامل رہے ہوں اور بہت کچھ دین کو سمجھا ہو، لیکن حسین کے کچھ حالات سے اتنا متاثر یہ فیملی ہوئی کہ جس کے بعد ماں کا حکم اور خود یہ وہب بھی مولا سے اتنا متاثر، اور عزادارو آتے ہیں مولا کی خدمت میں، لیکن جانے سے پہلے بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تازہ دولہا ہوں، ہم دونوں تازہ فیملی ہیں، لیکن اتنا یاد رکھو اس وقت اگر میں شہید ہو جاتا ہوں ہماری آخرت ہے، ہماری زندگی بہت خوبصورت وہاں کی ہے۔ بہت ساری گفتگو اپنی بیوی سے کیا اور کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں حسین کی بارگاہ میں جا کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ بیوی کا جملہ سنیے اور تقریباً مجلس تمام پہ ہے۔ بیوی نے کہا آپ اکیلے چلے جائیں گے اور مجھے چھوڑ کے جائیں گے؟ میں ایسے نہیں جانے دوں گی، میں راضی ہوں کہ آپ جائیں، میں راضی ہوں کہ آپ جا کے حسین پہ شہید ہو جائیں۔ او عزادارو، یاد رکھنا یہ جملہ آج کے مجلس کا، جو مجلسوں میں بھی رہ کے دنیا کو یاد کرے وہ محب ہوتا ہے، جو کربلا کے شہادتوں پہ سبقت لے جانا چاہے، جو اپنی تازہ فیملی کو بھی بھول جائے حسین کے شہادت میں، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ وہ عزادارو، بیوی نے کہا میں ایسے نہیں جانے دوں گی، مجھے بھی لے کے چلیے حسین کے پاس، میں وہاں آپ سے ایک عہد لوں گی، اس کے بعد آپ جائیے گا، میں راضی ہوں۔ اب اس کے سمجھ میں نہیں آتا وہب کہ میری بیوی مجھ سے کیا عہد لینا چاہتی ہے۔ مولا کے پاس آئے، وہب نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے۔ او عزادارو، بہت ساری گفتگو ہے۔ امام نے کہا وہب بسم اللہ، لیکن عزادارو اسی درمیان بیوی کہتی ہے آقا میں بھی راضی ہوں، مگر ایک وعدہ چاہتی ہوں۔ کیا ہے؟ آپ ان کے سامنے یہ بات طے ہو جائے کہ میرا شوہر میرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اگر یہ شہید ہوگا تو یہ کہ ایسی اللہ تعالی ہمارے فیملیوں کو زندگی عطا کرے کہ جو جیے بھی ساتھ میں اور مرنے کے بعد کی بھی آرزو رکھے کہ میرے شوہر کے ساتھ رہوں۔ کہنے لگی مولا یہ مجھے وعدہ یہ دیں اور مجھے لیے یہ یقینی بات ہو جائے آپ کے سامنے کہ میں جنت جاؤں گا تو اکیلے نہیں جاؤں گا۔ یہاں وہب کی بیوی کا جو خیال تھا وہ یہ ہے کہ یہ شہید ہو جائے تو میں اکیلی نہ رہوں، بلکہ یہ ہے کہ میں بھی یہاں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھے بھی موت آ جائے۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے نا وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ جناب وہب کی ماں ہیں اور یہ آپس میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم جا رہے ہو تو آقا ایک تو یہ ہے کہ اکیلے جنت نہیں جائیں گے، مجھے بھی ساتھ، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے کنیزی میں قبول کر لے کہ میرے شوہر کے بعد میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اہل حرم کے ساتھ رہوں۔ وہ عزادارو امام ہم چیخے مار کے رونے لگے، اگر اہل بیت کے ساتھ رہنے سے تیرا پردہ بچ جاتا ہے تو یا حسین۔ اور عزادارو بہت سی باتیں ہوئی، وہ وقت بھی آیا کہ وہ میدان کارزار میں آئے، اور میدان کارزار میں آئے تو شہید ہو گئے، ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، زخمی ہو کے زمین پہ گرے۔ وہ عزادارہ نے مظلوم کربلا جلدی سے دوڑ کے وہب کی زوجہ دوڑی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب وہ اپنے شوہر کے خون کو صاف کر رہی تھی، ظالم
ظالم نے آ کے ایک ایسا وار کیا، زوجہ بھی وہی شہید ہو گئی۔ وہ آزادارہ نے مظلوم کربلا، بس مجلس کو تمام کر رہا ہوں، میں اتنا ہی کہوں گا، اے وہب کی زوجہ خوش نصیب ہو، شوہر کے ساتھ تم بھی شہید ہو گئی۔ کوئی رباب بی بی سے پوچھے کہ جس کے آقا کے شہادت کے بعد بیٹے کو قبر سے نکال کے تن سے جدا کیا گیا، اصغر کا سر بھی نو کے نیزہ پہ دیکھ رہی ہے، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، تماچے دیکھ رہی ہے، اور اپنے والی کا سر بھی نو کے نیزہ پہ ہے۔ اے وہب کی زوجہ، تو نے مصائب کے پہاڑ نہیں دیکھے، مگر ہائے رے ام لیلا، ہائے رے رب، سیعلم الذین اسلموا یا حسین۔